ایسے ناانچار قسم کے لوگ آئیں جو قانون ختم نبوت میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لنگ دڑنگ فقیر، اپنے آباء و اجداد کا پتہ نہیں ہے تمہارے اندر کتنا دین موجود ہے. ایک اسمبلی میں کھڑا ہوا کچھ دن پہلے اور کہا کہ آج کا دن 18 ذی الحج کا دن جو ہے بڑا محترم اور عقیدت والا دن ہے کہ عید غدیر. عید غدیر کون سے عید غدیر؟ اس کی تاریخ معلوم ہے؟ پس منظر پیش منظر معلوم ہے؟ عید غدیر کہتے کس کو ہے؟ بس وہ اہل تشیع کی خوش کرنے کے لیے، ان کے مذہبی تہوار کو روٹوں میں لانے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اس طرح اسمبلی کے اندر باقاعدہ باتیں ہو رہی ہیں. کبھی تم نے نمازوں سے متعلق بات نہیں کی، زکوٰۃ سے متعلق بات نہیں کی، سود کے خاتمے پر بات نہیں کی، اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے ان اعمال اور افعال سے بچنے کی بات نہیں کی، نبی علیہ السلام کو ناراض کیا جا رہا ہے ان سے بچنے کی بات نہیں کی. عوام رول رہے ہیں 45-75 سالوں سے، ان پر آپ نے کبھی داد رسی نہیں کی اور عید غدیر بنا رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ تمہیں معلوم کیا ہے عید غدیر کی تاریخ کیا ہے اور اس سے بتلانا کیا چاہ رہے ہو؟ مختصر یہی ہے کہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام حج جیسا فریضہ ادا کر کے نبی علیہ السلام چل پڑے، ایک راستہ طے فرما لیا. قصہ مختصر، کچھ بات نبی علیہ السلام کو سننے میں ملی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کی ناراضگی ہو گئی. دوست میں بات میں کچھ باتیں ہو جاتی، نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، دوست کیا بھائی میں تکرار ہو جاتا ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے خم کے مقام پہ اور نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب مولا کی یہ معنی نہیں کہ جس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، بعض نے اس سے خلافت بھی لے لی ہے. بھائی مولا کا معنی بعض محدثین نے اس کے 18 معنی لکھے اور بعض نے اس کے 24 معنی لکھے، لیکن کہیں بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. مولا کا معنی بڑا بنا رہا ہوں، خلیفہ وقت جانشین بنا رہا ہوں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. وہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے متعلق فرمایا صرف یہی نماز پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتا مصلی میں آگے بڑھنے کا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت عمر ایک مرتبہ آگے چلے گئے، ابوبکر صدیق نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے روزہ حجرے سے آواز سنی، فرمائے کہ کون ہے؟ لا نہیں عمر نہیں ہٹاؤ. اللہ بھی انکار کرتا ہے، رسول اللہ بھی انکار کرتا ہے، مصلی کا اگر حق ہے تو ابوبکر صدیق کو حق ہے. میری غیر موجودگی میں کسی نے نماز نہیں پڑھائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اشارہ نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ خلافت کا اگر حق ہے تو ابوبکر صدیق کو حق ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو بار کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے، میری محبت رکھتا ہے، اسے چاہیے وہ علی سے محبت کرے. خلاصہ کلام یہ، علی کو ناراض نہ کرے. جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھ پیغمبر کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. آگے وہ سمجھ لے اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ درد مندانہ پیغام دیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. یہاں خلافت کی بات نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں جو علی کی محبت نہیں رکھتا وہ منافقت ہے، ضال ہے، مضل ہے، دجال ہے، منافق ہے، لعین ہے، مردود ہے، جہنمی ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ اس سے خلافت کا ذکر ہے، اس سے یہ ذکر ہے، وہ ذکر ہے. در حقیقت عید غدیر منا رہے ہیں، پھر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. در پس دیوار جو ہے، در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو اس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس شہادت کے دن میں وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. مجھے آپ کو معلوم نہیں ہے، نام دے دیا عید غدیر. پھر وہاں دیکھیں 22 رجب کو کنڈے جیسی رسم ایجاد کی ہے. وہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے 22 رجب کو. انہوں نے شرارت کی، کرنا کیا؟ کہا کنڈے کی رسم ایجاد کر دو. کہا حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے. نہ ولادت رجب کے اندر ہے، نہ ان کی وفات رجب کے اندر ہے، کسی اور مہینے کے اندر ہے جس پر بات پہلے ہو چکی ہے.
تو یہ ایک تاریخ مختصر عید غدیر اور ایک لحاظ سے فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. یہاں تک اب اسمبلی میں بھی آواز ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کے خلاف میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، کوئی بھی آواز اٹھے قرآن و سنت، آثار صحابہ، اقوال صحابہ، عزت صحابہ کے خلاف، وہ قانون، وہ باتیں کسی طور پہ بھی انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی. وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی اور حوادث زمانہ کے سپرد کر دی جائے گی.